بہت ساری باتوں میں تعلیم کرتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے بھیجے گئے سب سے بڑے معلم تھے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ تو ان سے سیکھنا ہمیں ہر چیز، زندگی ہر شعبہ. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن نے بیان کیا کہ ہم نے آپ کو لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تم لوگوں کے لیے مسلمانوں بہترین نمونہ چھوڑا ہے. تو آئیے اس نمونے سے ہم تمام باتیں جو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے خطبے کے اندر ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی جو سورہ روم سورہ نمبر 30 کی آیت نمبر 21 تھی، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا اور کہا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ہم نے تمہیں میں سے تمہارے جنس کو پیدا کیا. تمہیں میں سے تمہارے جنس کو مطلب آدم سے ہم نے حوا کو پیدا کیا. پھر آگے فرمایا انفسکم ازواجا، تمہیں میں سے تمہارے جنس کو پیدا کیا جم لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس کے ذریعے سکون حاصل کر سکو. تو نکاح کا ایک مقصد، ہم بستری کا ایک مقصد، نکاح کرنے کا اور بیوی رکھنے کا ایک مقصد جو بتایا گیا وہ ہے لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس کے ذریعے سکون حاصل کر سکو. اور آگے فرمایا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور ہم نے آپس میں تمہارے درمیان الفت اور محبت ڈال دی ہے. ہم نے آپس میں تمہارے بیچ میں، میاں اور بیوی کے بیچ میں الفت اور محبت ڈال دی ہے. تو یہ آیت اس چیز کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں مباشرت کی جو اجازت دی ہے، جیسا کہ مرد عورتوں سے اور عورتیں مرد سے، اور اس میں ظاہر سی بات ہے رشتے کی قید ہے میاں بیوی سے اور بیوی میاں سے، ٹھیک ہے؟ تو اس قید کے ساتھ جو ہمیں یہ رشتہ قائم کرنے کی اجازت دی ہے وہ اس لیے لتسکنوا الیہا، تاکہ ہم سکون حاصل کر سکیں. اور پھر اللہ نے جو ہمارے دل میں الفت اور جو ہے محبت جو ہے ایک دوسرے کے لیے ڈال دی ہے، اور یہ محبت اور الفت کا تقاضا ہوتا ہے جو کچھ ہم اپنے بیویوں کے ساتھ کرتے ہیں. دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی حدیث کے اندر آتا ہے کہ زیادہ محبت کرنے والی، یا ایک حدیث میں الفاظ ہے ٹوٹ کر محبت کرنے والی عورتوں سے نکاح کرو اور زیادہ بچے دینے والی عورتوں سے نکاح کرو. ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ میں روز قیامت تمہاری کثرت پر فخر کروں گا، تمہاری زیادتی پر فخر کروں گا. تو دیکھیے اب ظاہر سی بات ہے زیادتی پر فخر کرنا ہے، اولاد کی زیادتی ہو تو ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو مردوں سے ٹوٹ کر، مطلب اپنے شوہروں سے. یاد رکھیے میں جب بھی اب عورت کا لفظ استعمال کروں گا تو بیوی کے ہی معنی میں ہوں گا یا بیویوں کے معنی میں ہوں گا، اور جب بھی مرد کا لفظ استعمال کروں گا تو شوہر کے معنی میں صرف ہوں گا. یاد رکھیے، ٹھیک؟ ورنہ آپ اس کو مس انٹرپریٹ مت کیجیے کہ مرد اور عورت کی بات فیض بھائی کر رہے تھے، میں میاں اور بیوی یہاں مراد ہے. لیکن ہر بار مشکل ہے کہ میں ہر جگہ تو مرد عورت صرف جنس بتانے کے لیے، فرق کرنے کے لیے بیان کر رہا ہوں. ٹھیک؟ تو یہاں جو ہے آپ نے فرمایا کہ ٹوٹ کر محبت کرنے والی عورتوں سے نکاح کرو. ظاہر سی بات ہے ٹوٹ کر محبت کریں گی تو ظاہر سی بات ہے اولاد کی زیادتی بھی ہوں گی. ٹھیک؟ اور زیادہ بچے دینے والی عورتوں سے نکاح کرو. اب کوئی آدمی سوچ سکتا ہے یہ کیسے پتہ چلے گا کون سی عورت زیادہ بچے دیں گی؟ لاجیکل کوشچن ہے نا. تو محدثین لکھتے ہیں اس کے خاندان کو دیکھا جائے کتنے زیادہ بچے ہیں، چچاؤں کے کتنے بچے ہیں، والد کو کتنی، خود بہن بھائی کتنے ہیں، ماموں خدنے بچے، سمجھ اس سے پتہ چل جاتا ہے خاندان کا ٹرینڈ کیا ہے. یہ بچے چاہتے ہیں. کچھ خاندان ہوتے ہیں نا سوفسٹیکیٹڈ فیملیز، آپ کو دیکھ کر پتہ چل جائے گا. جس سے آپ نکاح طے کر رہے ایک ہی بھائی ہے، ان کے چچاؤں کتنے، دو چچاؤں کو ملا کے صرف ایک کو تو اولاد ہی نہیں اور ایک نے کی نہیں پیدا اور ایک کو ایک ہے. دوسرے کیا تو خاندان نے پورے ملا کر کل 2 4 5 بچے آپ کو نکل رہے ہیں. ایک خاندان کا آپ کو رشتہ ہے بھائی کتنے بہن بھائی ہے؟ 12 ماشاء اللہ. اور چچا کا تو کیا پوچھنا 18، اور ماموں کیا، ماموں کو 15 20 ماشاء اللہ. تو اب آپ کو اندازہ ہو گیا اس فیملی کا سسٹم ہے. تو اس خاندان کی لڑکی بھی ظاہر سی بات ہے اپنے لیے کم بچے پسند نہیں کریں گی نا. تو زیادہ یہ معنی میں ہے کہ آپ فیملی بیک گراؤنڈ دیکھیے، فیملی بیک گراؤنڈ سے آپ کو اندازہ ہو جائیں گے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو بہرحال زیادہ بچے دینے والی سے مراد یہ ہے، ظاہر سی بات ہے پیدا ہونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے، لیکن یہاں فیملی بیک گراؤنڈ دیکھیں گے آپ کیا چاہتے ہیں. یہ لوگ زیادہ بچے چاہتے ہیں کم بچے چاہتے ہیں. بہرحال تو یہ کہا، تو یہ حدیث کیا ہمیں بتا نہیں رہی ہے کہ جو ہے اس معاملے کے اندر کہ ہم جو ہے زیادتی اولاد کے لیے نکاح کریں خوب اور اولاد کو پیدا کریں. یہ زیادتی جو ہے روز قیامت جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فخر کا باعث، اور میں سمجھتا ہوں نبی کے فخر کی باعث کوئی چیز بنے اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی. مجبوریاں ایک الگ چیز ہے، حالات ایک الگ چیز ہے، صحت ایک الگ بات ہے. پھر اللہ کی تعالیٰ جو ہے کسی کو صحت حالات مجبور کر دے وہ الگ بات ہے کہ عام حالت میں آپ جو ہے اس کو زیادتی کو بہرحال پسند کریں. آئیے آگے. ٹھیک؟ تو یہ وضاحت میں نے بہرحال آپ کے سامنے کر دی. اب آئیے کچھ باتیں اب ہم سیکھتے ہیں. تو میں نے اس عنوان کو اس طرح سے باندھا ہے